السلام علیکم اسٹوڈنٹ. آج ہم نے نیا ٹاپک شروع کرنا ہے. ریگریشن کوریلیشن ہمارا مکمل ہو چکا تھا تو اس کی آپ لوگ پریکٹس کیجیے گا. تو یہ نیا ٹاپک بیسیکلی تو ہے اسٹیٹسٹیکل انفلوئنس. لیکن اسٹیٹسٹیکل انفلوئنس سے پہلے یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا، کیونکہ اسٹیٹسٹیکل انفلوئنس کو پڑھنے سے پہلے یہ جو ٹرم یوز ہو رہی ہیں ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ساری کی ساری ٹرم آگے یوز ہوتی ہیں. اب اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہمارا جتنا بھی سلیبس ہوگا وہ اسی بیسک لیکچر پہ بیس کرے گا. تو اس کو آپ نے امید ہے کہ اچھے طریقے سے دیکھنا ہے، سننا ہے، اور یہ جو ٹرم یوز ہوں گی یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم اسٹیٹسٹیکل انفلوئنس کو لے کے چلیں گے اور آپ کا میکسیمم سلیبس اسی پہ ڈپینڈ کرے گا. تو سب سے پہلے ایک ٹرم ہے پاپولیشن. پاپولیشن کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ؟ پاپولیشن از ایگریگیٹ آف آئٹم یونٹ انڈر اسٹڈی. ایگریگیٹ آف آئٹم یونٹس انڈر اسٹڈی. اگر اس کی ایگزامپل دیکھیں آپ تو آل اسٹوڈنٹ آف بی ایس کلاسز از یونیورسٹی. یونیورسٹی میں جتنے بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے، ایک پاپولیشن. اگر ہم کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹ سے، بی ایس کلاسز کے اسٹوڈنٹ سے ہم کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، ان کے ہم ایوریج ہائٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں، ان کا ایوریج ویٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں، ان کی ایوریج مارکس معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو اسٹوڈنٹ ہم پوری یونیورسٹی کے اندر جتنے بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں تمام کو ہم اسٹڈی نہیں کر سکتے. وہ ہمارے لیے مشکل ہوگا، ٹائم کنزیومنگ ہوگا، کاسٹ زیادہ آئے گی. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس میں سے ایک چھوٹا سا پورشن سلیکٹ کر لیتے ہیں. ایک چھوٹا سا پورشن سلیکٹ کر لیتے ہیں جس کو ہم سیمپل کہتے ہیں. تو جو جتنے بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ہمارے پاس پاپولیشن ہوگا، اور اس میں سے ہم نے جتنے اسٹوڈنٹ چوز کیے ہیں، 100 کیے ہیں، 200 کیے ہیں، جو بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے سیمپل لینے کا، تو وہ ہمارے پاس جو آئیں گے وہ سیمپل سائز کا لائے گا. وہ کیا ہوگا؟ سیمپل سائز کا لائے گا. اسٹوڈنٹ سیمپل کیا ہوتا ہے؟ اسمالسٹ پارٹ آف پاپولیشن وچ ریپرزینٹ دا ہول پاپولیشن. پاپولیشن کا ایک چھوٹا سا حصہ جو پوری پاپولیشن کی نمائندگی کرتا ہے، دیٹ از کالڈ سیمپل. کلیئر؟ اس طرح آل اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹ ان فیصل آباد یہ ایک پوری پاپولیشن ہے. آل پیپل ہیونگ پازیٹیو کووڈ-19 ان فیصل آباد یہ ایک پاپولیشن ہے. تو اس میں سے ہم ایک چھوٹا سا پورشن سلیکٹ کریں گے اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے، وہ ہمارے پاس سیمپل کا لائے گا. تو اسٹوڈنٹ کرتے یہ ہیں کہ ہم سیمپل کو اسٹڈی کر کے پاپولیشن کے بارے میں رزلٹ دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ سیمپل کو اسٹڈی کر کے پاپولیشن کے بارے میں رزلٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں اگر پورے بی ایس کلاس جو یونیورسٹی کی ہے ان کی ایوریج ہائٹ تو نہیں معلوم کر سکتا، لیکن میں نے سیمپل لیا ہوا ہے، سیمپل سے میں ان کی ایوریج ہائٹ معلوم کروں گا. صاحب ذرا اگر 100 اسٹوڈنٹ ہے تو ان کی ایوریج ہائٹ معلوم کرنا اتنا کوئی پرابلم نہیں ہے. تو میں پھر اس کو اسٹڈی کر کے پاپولیشن کے بارے میں رزلٹ دوں گا کہ جو یونیورسٹی کے جتنے بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کی ایوریج ہائٹ تقریباً اتنی ہوگی. فرض کریں میں سیمپل سے جو ایوریج ہائٹ نکالتا ہوں وہ 5 فٹ 4 انچ ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو آپ کے پاس پاپولیشن ہے اس کی بھی ایوریج ہائٹ 5 فٹ 4 انچ ہی ہوگی. تو یہ کافی حد تک اسٹوڈنٹ ٹھیک بھی ہوتی ہے، یہ ہمارا جو ایسٹیمیٹ ہوتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں اسٹیٹسٹیکل انفلوئنس میں سیمپل کو اسٹڈی کر کے پاپولیشن کے بارے میں رزلٹ دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن بھی ابھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. تو جنرل ایک اس کا لاجک ذہن میں رکھ لیں کہ اسٹیٹسٹیکل انفلوئنس میں کیا کرتے ہیں، سیمپل کو اسٹڈی کر کے پاپولیشن کے بارے میں رزلٹ دیتے ہیں. اچھا اسٹوڈنٹ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ میں سے کبھی کسی نے بلڈ چیک کروایا ہو، تو وہ
جب ہم جاتے ہیں لیب میں بلڈ چیک کرانے کے لیے تو وہ ایک 2-3 سی سی بلڈ لیتا ہے. وہ جو 2-3 سی سی بلڈ ہوتا ہے نا وہ سیمپل ہوتا ہے. ہمیں سیمپل دینے جا رہے ہیں تو آپ کی پوری باڈی کا جو ہے نا بلڈ وہ کیا ہوتا ہے پاپولیشن ہوتا ہے. تو دیکھیں اب جب ہم سیمپل کو چیک کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کو فلاں فلاں پرابلم ہے تو ہم اس پہ بالکل یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں یہی مسئلہ ہوگا, پوری باڈی میں پوری پاپولیشن میں یہی پرابلم ہوگا. تو وہ بھی سیمپل کو اسٹڈی کر کے پاپولیشن کے بارے میں رزلٹ دے دیتے ہیں اور وہ کافی حد تک ایکوریٹ ہوتا ہے, 100% بھی ٹھیک ہوتا ہے. یا آپ چلو ایک اور سادہ سی اگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ مارکیٹ میں گئے ہیں, غلہ منڈی میں گئے ہیں, وہاں پہ ہم نے گندم خریدی ہے. اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں, گندم کا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے, اس میں سے آپ تھوڑی سی گندم اٹھاتے ہیں اور اس کو دیکھ کے بتاتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے یہ کیا کہ آپ نے پورے پورشن کو اسٹڈی کرنے کی بجائے آپ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ لیا, اس کو اسٹڈی کیا, اس کو دیکھا اور اس کی بیس پہ اپنے پاپولیشن کے بارے میں رائے قائم کر لی کہ ہاں یہ اس میں وہی کوالٹی ہیں جو سیمپل کے اندر آ رہی ہیں. تو اب امید ہے کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. تو اسٹوڈنٹ پاپولیشن میں یہ کچھ ٹرمیں یوز ہو رہی ہیں, مین, اسٹینڈرڈ ایویشن, پرپورشن, پاپولیشن سائز, ویریئنس. اب یہ جو ویریئنس سگما اسکیئر اس کو کہتے ہیں, سگما اسکیئر یہ پاپولیشن کا ویریئنس ہے. یہ میو ہوتا ہے, یہ پاپولیشن کا مین ہے. یہ سگما ہے, یہ پاپولیشن کی اسٹینڈرڈ ایویشن ہے. یہ پرپورشن ہے, یہ پاپولیشن کی پرپورشن ہے پی. اور یہ پاپولیشن سائز جس کو ہم کیپٹل ایم سے نوٹ کرتے ہیں. سر یہ نوٹیشن بڑی اہم کردار ادا کرتی ہیں, جتنا بھی اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے اس میں یہ یوز ہوں گی. جب تک آپ کو ان نوٹیشن کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا تو آپ جو بھی آگے ہم ٹاپک کریں گے وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا. تو آپ نے مین تو پہلے سنا ہوا ہے, اسٹینڈرڈیشن بھی سنا ہوا ہے, ویریئنس بھی سنا ہوا ہے, لیکن اب آپ نے خاص طور پہ اس کی نوٹیشن ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ پاپولیشن کا مین ہے, یہ پاپولیشن کی اسٹینڈرڈ ایویشن ہے, یہ پاپولیشن کا ویریئنس ہے, یہ پاپولیشن کی پرپورشن ہے. پرپورشن کیا ہوتی ہے اسٹوڈنٹ بتا دیتا ہوں کہ ایک محلے کے اندر فرض کرو 5,000 گھر ہیں اور جس میں سے 100 کو کرونا ہے, 100 کو کرونا ہے, تو کرونا کی پرپورشن کیا ہوگی, 100/5000 ہو جائے گی. یہ آج کل کی لیٹسٹ ایگزامپل چلو میں آپ کو کرونا کی دے دیتا ہوں. یا اس کے علاوہ آپ کی کلاس میں فرض کرو 50 اسٹوڈنٹ ہیں اور اس میں سے 20 گرلز ہیں, تو پرپورشن گرلز کی کیا ہو جائے گی, 20/50 ہو جائے گی. یا آپ کی کلاس میں 50 اسٹوڈنٹ ہیں جس میں سے 30 جو ہیں وہ گاؤں سے آتے ہیں, تو گاؤں سے آنے والے اسٹوڈنٹ کی پرپورشن کیا ہو جائے گی, 30/50 ہو جائے گی. اب امید ہے آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. تو اس کے بعد سیمپل کی نوٹیشن میں ایکس بار سیمپل مین, ایس اسکیئر سیمپل ویریئنس, پرپورشن پی ہیٹ سیمپل پرپورشن, اسٹینڈرڈ ایویشن ایس سیمپل اسٹینڈرڈ ایویشن, اور اس کا جو سیمپل سائز اس کو ہم اسمال این سے ڈینوٹ کرتے ہیں. سیمپل سائز کو اسمال این سے ڈینوٹ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ یہ آپ نے نوٹیشن سیمپل کی یاد رکھ لیجیے, میو بھی مین ہے, ایکس بار بھی مین ہے, تو مین لکھا ہوگا لیکن آپ نے یہ جج کرنا ہوگا کہ یہ پاپولیشن کا مین ہے یا سیمپل کا مین ہے. تو اس لیے نوٹیشن یاد رکھنی ہے کہ پاپولیشن کے مین کو میو کہتے ہیں اور سیمپل کے مین کو ایکس بار کہتے ہیں. اس طرح پاپولیشن کے ویریئنس کو سگما اسکیئر کہتے ہیں اور سیمپل کے ویریئنس کو ایس اسکیئر کہتے ہیں. سیمپل کی اسٹینڈرڈ ایویشن کو ایس کہتے ہیں اور پاپولیشن کی اسٹینڈرڈ ایویشن کو سگما کہتے ہیں. سیمپل کی پرپورشن کو پی ہیٹ کہتے ہیں اور پاپولیشن کی پرپورشن کو پی کہتے ہیں. پاپولیشن سائز کو کیپٹل این کہتے ہیں اور سیمپل سائز کو اسمال این کہتے ہیں. یہ بڑی محنت سے میں نے آپ کے لیے بنایا ہے, تو اس کا اسکیچ جو ہے یہ آپ اپنے ذہن میں رکھنا ہے, لہٰذا آپ کو پھر آگے کوئی اتنا پرابلم نہیں ہوگا. تو ان کے فارمولے سیم یا تقریباً تھوڑا سی ڈفرینس ہوگا اس میں, وہ بھی آگے میں لکھ دوں گا. اس کے بعد یہ دو ٹرم اور یوز ہوتی ہیں, پیرامیٹر اینڈ اسٹیٹسٹک. Any numerical value which is calculated from population is called parameter. جو کچھ پاپولیشن سے کیلکولیٹ کرتے ہیں, جو کچھ پاپولیشن سے کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کو پیرامیٹر کہتے ہیں. میو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں,
سگما کیلکولیٹ کرتے ہیں, سگما اسکیئر کیلکولیٹ کرتے ہیں اور پرپورشن کیلکولیٹ کرتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹ پاپولیشن سائز یہ ایک پیرامیٹر نہیں ہوتا, یہ کیلکولیٹ نہیں کرتے ہم, یہ گنتے ہیں کہ کتنی تعداد ہے, اس لیے یہ کیلکولیٹ نہیں کرتے. تو یہ 4 پیرامیٹر ہیں. اور ایک ٹرم ہے اسٹیٹسٹک, تو ڈیفینیشن سیم لکھی ہوئی ہے تاکہ آپ کو یاد رکھنا ایزی ہو. Any numerical value which is calculated from sample is called statistic. For example, x bar, s, s square, یہ ہے اسی ترتیب سے لکھا ہوا ہے. تو ان کو اسٹوڈنٹ اسٹیٹسٹک کہتے ہیں اور ان کو ہم پیرامیٹر کہتے ہیں. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کس کو ہم پیرامیٹر کہتے ہیں, کس کو ہم اسٹیٹسٹک کہتے ہیں. اور بھی کافی پیرامیٹر اور اسٹیٹسٹک ہیں, لیکن اب جو ہم آگے یوز کریں گے وہ آپ کو بتاتے جائیں گے. فی الحال یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو اسٹوڈنٹ ہم سیمپلنگ میں اسٹیٹسٹک کو اسٹڈی کرتے ہیں, اسٹیٹسٹک کی ہم ڈسٹریبیوشن کو اسٹڈی کرتے ہیں جس کو ہم سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن بھی کہتے ہیں. لیکن فی الحال میں آپ کو سیمپلنگ نہیں کروانے لگا, میں آپ کو لے کے جانا ہے اسٹیٹسٹیکل انفرنس پہ. تو وہاں تک جانے کے لیے یہ چیزیں ایکسپلین کرنا ضروری تھی تاکہ وہاں پہ اگر یہ ٹرمیں یوز ہوں تو آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو, اس لیے میں نے اس کو یہاں پہ ایکسپلین کیا. تو یہ آپ اسکیچ میں نے بڑی مشکل سے آپ لوگوں کے لیے بنایا یاد رکھنے کے لیے. آپ کو پتا ہے ورلڈ میں یہ چیزیں بنانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو ایک تو یہ اسٹوڈنٹ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے. کلیئر ہے یہ پاپولیشن کیا ہے, سیمپل کیا ہے, پیرامیٹر کیا ہے, اسٹیٹسٹک کیا ہے, اور پھر پیرامیٹر کس کو کہتے ہیں, اسٹیٹسٹک کس کو کہتے ہیں. اس کے بعد یہ جو نوٹیشن ہے یہ اسٹوڈنٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کس کی نوٹیشن ہے, اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاپولیشن کیا ہوتی ہے اور سیمپل کیا ہوتا ہے. کلیئر. اب آتے ہیں اسٹیٹسٹیکل انفرنس میں. اسٹیٹسٹیکل انفرنس اسٹیٹسٹیکل انفرنس میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. اب اس کی جو ایگزیکٹ ڈیفینیشن ہے, دا پروسیس آف drawing inferences about population on the basis of information contained in sample taken from population is called statistical inference. وہی چیز جو ہم سیمپل سے انفارمیشن لیتے ہیں ان کی بیس پہ پاپولیشن کے بارے میں رزلٹ دینا, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اسٹیٹسٹیکل انفرنس. ٹھیک ہے. ویسے یاد رکھنے کے لیے, لاجک کے لیے, کہ سیمپل کو اسٹڈی کر کے پاپولیشن کے بارے میں رزلٹ دینا, اس کو اسٹیٹسٹیکل انفرنس. اسٹوڈنٹ اس کو ہم 2 حصے میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, اور ہمارا میکسیمم جو آگے پورشن ہوگا وہ یہی ہوگا, ایسٹیمیشن اینڈ ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ. ایسٹیمیشن اینڈ ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ. تو اسٹوڈنٹ ایسٹیمیشن کیا ہوتا ہے؟ ایسٹیمیشن از پروسیجر بائی وچ وی obtain an estimate of the true but unknown value of population parameter by using the sample observation from the population. یہ ایسٹیمیشن کی ڈیفینیشن ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, یہ ایسٹیمیشن ایک پروسیجر ہے جس سے ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایسٹیمیٹ معلوم کرتے ہیں کس کا, ان نون پاپولیشن پیرامیٹر کا. تو ان نون پاپولیشن پیرامیٹر میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں اسٹوڈنٹ, کہ جو پاپولیشن ہوتی ہے اس کے ہمیں نہیں پتہ ہوتا, پیرامیٹر کا پتہ نہیں ہوتا. جس طرح میں نے آپ کو بی ایس کے اسٹوڈنٹ کی ایگزامپل دی, تو مجھے تو نہیں پتا نا کہ بی ایس کے جو جتنے اسٹوڈنٹ ہیں ان کی ایوریج ہائٹ کیا ہے. اگر مجھے پتا ہو کہ ان کی ایوریج ہائٹ یہ ہے, مجھے پھر سیمپل لینے کی ضرورت ہے کیا ہے. سیمپل تو ہم لیتے ہیں تب جب ہمیں پاپولیشن کا پتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے جو پاپولیشن سے جو کچھ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ان نون پاپولیشن پیرامیٹر, وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا. تو ہم پھر بائی یوزنگ دا سیمپل آبزرویشن فرام دا پاپولیشن, تو یہ ایسٹیمیشن کہلاتے ہیں. اسٹوڈنٹ ٹیسٹنگ کو ہائپوتھیسس یہاں پہ, کیونکہ اس کو اسٹیٹسٹیکل انفرنس کو 2 حصے میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, تو اس لیے میں نے یہاں پہ لکھا ہوا, تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اس کے بارے میں. ٹیسٹنگ کو ہائپوتھیسس از اے پروسیجر which enable us to decide on the basis of information obtained by sampling whether to accept or reject any statement or a hypothesis regarding the value of parameter in statistical problem. تو
इस पे मैं यहाँ पे स्टूडेंट इतना जोर नहीं दे रहा कि नेक्स्ट हमारा एक अलग टॉपिक है टेस्टिंग हाइपोथेसिस। तो जब वहाँ पे जाएंगे तो मैं अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप एस्टिमेशन पे रखें, और एस्टिमेशन को हम दो हिस्से में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट। एक आपके पास है पॉइंट एस्टिमेशन और एक है इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। और इंटरवल एस्टिमेशन में स्टूडेंट आता है 100% 1 minus alpha confidence interval for mu, confidence interval for mu 1 minus mu 2, confidence interval for p, confidence interval for p1 minus p2। ये टॉपिक है जो हमने इंटरवल एस्टिमेशन में पढ़ने। तो इनके फॉर्मूले होंगे, लेकिन मैं स्टूडेंट आपको ये वाला लेक्चर आज यहीं पे ख़त्म करने लगा हूँ, क्योंकि आपका इसमें आज पहला दिन है और अभी आगे इसके फॉर्मूले भी होंगे। लेकिन वहाँ पे जाने से पहले सिर्फ आज आपने इतना ही इसको रिवाइज करना है कि आपके पास ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक, नोटेशन। और उसके बाद स्टूडेंट आपने यहाँ पे आ जाना है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या होता है, उसको हम कितने से में डिवाइड करते हैं, और फिर एस्टिमेशन को कितने से में डिवाइड करते हैं, और फिर हम इंटरवल एस्टिमेशन में क्या स्टडी करते हैं। ये फिलहाल आज आपने इतना याद रखना है, और इंशाल्लाह कल नेक्स्ट आगे हम लेक्चर शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।